مجلس محبان سخی خم خانہ چست اور انتظامی کمیٹی جامعہ مسجد سنتراش واڑی اور ساتھ نوجوان محلہ سنتراش واڑی کے زیر اہتمام بتاریخ 26 جون بروز جمعرات بعد نماز عشاء ایک عظیم و شان جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں علماء اکرام سخی خم خانہ چست غفران مآب حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمت، آپ کی علمی، دینی اور ملی مذہبی کے فلاحی اور رفاہی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس جلسے کی صدارت تقدس مآب حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور اس جلسے میں نگرانی حضرت سید ڈاکٹر مصطفیٰ الحسینی صاحب برادر اصغر سجادہ نشین صاحب نے فرمائی۔ اس موقع پہ آپ سب کو بتا دیں کہ جناب سید مظہر حسین، جناب احمد پاشا قادری پاشا صاحب، خطیب و امام مولانا قاسم بخاری اور ساتھ ہلکٹہ شریف درگاہ کے صاحب جناب تراب صاحب اور کئی سارے لوگ یہاں پر موجود۔ نوجوان محلہ نے اور سنتراش واڑی کے انتظامی کمیٹی اور مسجد کمیٹی نے سب نے مل کر صاحب قبلہ کا بہت ہی شان و شوکت سے استقبال کیا۔ مسند سجادگی پر فائز ہونے کے بعد پہلی مرتبہ محلہ سنتراش واڑی پر وہ آئے اور نوجوانوں نے ان کا کافی اچھے طور پر ویلکم کیا ہے۔ اس جلسے کی کامیابی میں انتظامی کمیٹی جامعہ مسجد سنتراش واڑی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، بالخصوص صدر انتظامی کمیٹی الحاج سید ذاکر حسین اور نائب صدر شیخ سرور حسین اور کئی سارے ممبران شریک تھے۔ تمام مہمانوں کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی۔ تقدس مآب حضرت سید شاہ علی الحسینی صاحب قبلہ نے پیام بندہ نوازی سے سب کو سرفراز فرمایا۔ آخر میں انتظامیہ کی کمیٹی کی طرف سے تمام حاضرین جلسے کے لیے نیاز و بندہ نواز اور تبرک کا انتظام رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد آخر میں صاحب قبلہ کی دعا پر جلسہ اختتام پر پہنچا۔ آئے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کے شارٹ ہائی لائٹس۔ میرے سینے میں جو دم ہے یہ محمد کا کرم ہے، زندگی کا جو بھرم ہے یہ محمد کا کرم ہے، جس کے صدقے میں ملی آدم و حوا کو بقا، خالق کل کی قسم ہے یہ محمد کا کرم ہے، خالق کل کی قسم ہے یہ محمد کا کرم ہے۔ نعرے نمرود میں یہ جھوم کے کہتے تھے خلیل، نعرے نمرود میں یہ جھوم کے کہتے تھے خلیل، آج جو مثل کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے۔ خاک طیبہ تیری عظمت فلک کہتا ہے، جو تیرا جاہ و حشم ہے یہ محمد کا کرم ہے۔ مناؤ خوشی، یہ ہے موقع خوشی کا، علی الحسینی کی سجادگی کا، سر اپنا جھکاؤ عقیدت سے لوگو، سر اپنا جھکاؤ عقیدت سے لوگو، گھرانہ ہے یہ میرے مولا علی کا، سر اپنا جھکاؤ عقیدت سے لوگو، گھرانہ ہے یہ میرے مولا علی کا۔ اے بندہ نواز، آپ کے آستان پر ہوا ہم کو احساس ارم کی گلی کا، ہوا ہم کو احساس ارم کی گلی کا، اور شیر بغور سمجھ فرمایا کہ ہے سید محمد بھی اور خیر صاحب، ہے سید محمد بھی اور خیر صاحب، ہے منظر ان آنکھوں میں چلوادری کا، ہے منظر ان آنکھوں میں چلوادری کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد۔
حضرت غوث پاک ہم فرماتے ہیں جب بارش ہو تو اب بارش ہونے سے پہلے آپ دیکھو منظر سوکھا سوکھا نظر آئے گا. جب برسات شروع ہوگی ہریالی ہوگی, ہر جگہ باغ لہلہاتے نظر آئیں گے, ہر گرینری آپ کو نظر آئے گی. یہ آسمان کا برسنے والا پانی جب برستا ہے ہمارے ظاہری طریقے پہ آ جاؤ, ایسا پانی برسائیں گے ہر جگہ باغ و بہار نظر آئے گی. غوث اعظم فرماتے ہیں اگر طریقت میں مضبوط ہو جاؤ, جو معرفت میں اگر مضبوط ہو جاؤ, اللہ کا وعدہ ہے پانی دے گا. جب وہ پانی میں اترے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ پانی سے باغ بنتا ہے, اور اس طریقت کے پانی سے کیا ہوتا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتا ہے. دنیا کا باغ نہیں, اللہ جنت کا باغ سجا دیتا ہے. ہونے سے پہلے کی بات, پھر یہ معاملہ ختم ہوا اور پھر کھانا ہوا. شام کے بعد آپ نے پھر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے پاس جا کر پھر کہا کہ ہم مرید ہونے آئے. تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرید الدین گنج شکر سے کہ آپ یہاں پر مرید ہونا آپ کی قسمت میں نہیں ہے, آپ جائیے دلی میں, وہاں پر ایک قطب صاحب ہیں, وہاں ان کے پاس آپ کی بیعت کی, تو آپ وہاں جائیں اور وہاں مرید ہو جائیں. پھر وہ دو دوستوں کو آپ نے مرید کر. تو یہ میں اسی وجہ سے عرض کیا یہ معاملہ, تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اولیاء اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. کہ ان کی مجاہدات ضرور ہوتی ہیں اپنا مقام طے کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی نہیں رکھا ہے. اور ان کی تعلیمات پہ ہم کو اپنی زندگی بتانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ میں جانتا ہوں کہ آسان چیز تو ہے نہیں, بولنے کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ جیسا زندگی بتائے, ہم بھی کیا زندگی ویسی بتا سکتے ہیں, لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں. ایک شخص حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جا کر مرید ہوا. مرید ہونے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ یہ سارے چیزیں ہیں جو تم کو کرنا ہے, ایسے اتنے سخت مجاہدات ہیں, اتنی نمازیں پڑھنی ہیں, اتنی عبادتیں کرنی ہیں. تو مرید نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور, میں پھر ایک خلوت اختیار کر لیتا ہوں. خلوت یعنی اکیلا کہیں جنگل میں چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر میں عبادت میں لگ جاتا ہوں. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا نہیں, ان کو اس دنیا میں ہی رہنا ہے, ان سب کے بیچ میں رہ کر یہ عبادت ہے, وہ اصل عبادت ہے. یہ تو آسان ہے کہ آپ کہیں اکیلے چلے جائیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں, تو یہ مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے. دنیا میں دنیا کے چیزوں کے بیچ رہتے ہوئے ہم کو ان چیزوں کی, اس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے, تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں. تو مقصد ہمارا ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہی ہے اس کی عبادت پہ, لیکن ہم بار بار دنیا کے اتنے مشغلوں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اصل اپنا مقصد ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کو پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے.